پہلی بات ہے کہ کافر کبھی مسلمان کا سجن، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے۔ آج اس وقت 56-57 اسلامی ممالک ہیں، حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس دریا، ہمارے پاس سمندر، ہمارے پاس فوجیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت، ہمارے پاس ہر معیشت کئی ملکوں کی بڑی مضبوط ہے، مگر غزہ کا بچہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ بھئی بات ہے جب دین کہتا ہے کہ کافر تمہارا دشمن ہے، سجن نہیں ہو سکتا۔ جب ساری امت غزہ کے مجبوروں پہ خاموش رہی، پھر انڈیا کا مودی بھونکا، وہ ایک نظریے پہ بننے والے ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کفر سے اپنا تعلق تجارتی اور معیشت کا نہیں رکھا، تعلق طبیعت کے مطابق رکھا ہے، شریعت کے مطابق نہیں رکھا۔ شریعت ہمیں پابند کرتی ہے، کافر سے تجارت ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ کیوں؟ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے؟ اور صرف ایک محفل کی حد تک نہیں، میرے نبی کی 5 حدیثیں ہیں، میں ایک سناتا ہوں یا 2 سناؤں گا، 5 نہیں، وقت نہیں ہے۔ سرکار نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ فرمایا قیامت تک یہ بات ذہن میں رکھنا، مومن وہی ہوگا جو اپنے عمل سے اپنے مسلمان کو مضبوط کرے گا، اپنے کردار سے اپنے مسلمان کو مضبوط کرے گا۔ حدیث کا اگلا جملہ سن لیں، میرے نبی نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو، چوٹ لگے سر پہ، پورا جسم اضطراب میں آتا ہے۔ فرمایا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک مسلمان کو چوٹ لگے اور پورے مومن نہ تڑپیں، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا غزہ کا مسلمان تڑپے اور ہمیں چوٹ غزہ میں لگے اور پاکستان کا مسلمان تڑپے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ چوٹ حماس کے شیر کو لگے پر پنجاب سوسائٹی کا مسلمان رات سو نہ سکے، یہ مومن کی علامت ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث سن لیں، جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ناحق مومن مسلمان کا قتل، ساری دنیا فنا ہو جائے، رب نو اتنی پرواہ نہیں جنی ایک مومن دے قتل دی پرواہ ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کا تعلق صرف وہ، آج تو ویسے لبرل مزاج بن چکا ہے نا، ہم غزہ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ، ہم فلسطین اور حماس کے شیروں اور اقصی کی بات کو اپنی نہیں سمجھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق دین کے مطابق نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کیا کرتا ہے اپنے لیے پسند بھائی؟ تو یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد ہے، 3 حرمت والی جگہ مساجد ہیں کائنات میں۔ سب سے پہلی حرمت والی مسجد کا نام ہے بیت اللہ، اللہ تو لے جائے۔ دوسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی، تیسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد اقصی۔ فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو بھی نبی نے تعمیر کیا، اور حرمت یہ ہے کہ مسجد اقصی کو بھی نبی نے تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد میں کام کرنے والے نبی کا نام داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ نبینا وآلہ وسلم، ان نبیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور اس مسجد کی حرمت ہے۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا اگر رسی کے برابر بھی مسجد اقصی کی زیارت کی جگہ ملے، زیارت ضرور کرے آجے، ایک رسی کے برابر۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مسجد اقصی کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 17 مہینے۔ حضور چاہتے تو پہلے دن ہی بیت اللہ قبلہ بن جاتا، پر یہ 17 مہینے حضور نماز کیوں پڑھی؟ کیونکہ حضور آج کے 2025 کے حالات دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک زمانے کو یہ سمجھ آ جائے جس طرح بیت اللہ عزت والا، اس طرح بیت المقدس بھی عزت والا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ مسجد اقصی اور فلسطین اور بیت المقدس سے مسلمان کا تعلق نہیں ہے؟ درد اپنے اندر رکھو، کچھ نہ کر سکو تو رات کو ایک آنسو بہا کے سو جایا کرو، کچھ نہ کر سکو تو اندر کا دل تو تڑپنا چاہیے۔ جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے فرمایا یہ وہی مسجد ہے جہاں دجال جیسا فتنہ بھی داخل نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کافر کبھی مسلمان کا سجن، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے۔ آج اس وقت 56-57 اسلامی ممالک ہیں، حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس دریا، ہمارے پاس سمندر، ہمارے پاس فوجیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت، ہمارے پاس ہر معیشت کئی ملکوں کی بڑی مضبوط ہے، مگر غزہ کا بچہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ بھئی بات ہے جب دین کہتا ہے کہ کافر تمہارا دشمن ہے، سجن نہیں ہو سکتا۔ جب ساری امت غزہ کے مجبوروں پہ خاموش رہی،
پھر انڈیا کا مودی بھونکا، وہ ایک نظریے پہ بننے والے ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کفر سے اپنا تعلق تجارتی اور معیشت کا نہیں رکھا، تعلق طبیعت کے مطابق رکھا ہے، شریعت کے مطابق نہیں رکھا۔ شریعت ہمیں پابند کرتی ہے، کافر سے تجارت ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ کیوں؟ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے؟ اور صرف ایک محفل کی حد تک نہیں، میرے نبی کی 5 حدیثیں ہیں، میں ایک سناتا ہوں یا 2 سناؤں گا، 5 نہیں، وقت نہیں ہے۔ سرکار نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ فرمایا قیامت تک یہ بات ذہن میں رکھنا، مومن وہی ہوگا جو اپنے عمل سے اپنے مسلمان کو مضبوط کرے گا، اپنے کردار سے اپنے مسلمان کو مضبوط کرے گا۔ حدیث کا اگلا جملہ سن لیں، میرے نبی نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو، چوٹ لگے سر پہ، پورا جسم اضطراب میں آتا ہے۔ فرمایا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک مسلمان کو چوٹ لگے اور پورے مومن نہ تڑپیں، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا غزہ کا مسلمان تڑپے اور ہمیں چوٹ غزہ میں لگے اور پاکستان کا مسلمان تڑپے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ چوٹ حماس کے شیر کو لگے پر پنجاب سوسائٹی کا مسلمان رات سو نہ سکے، یہ مومن کی علامت ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث سن لیں، جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ناحق مومن مسلمان کا قتل، ساری دنیا فنا ہو جائے رب نو اتنی پرواہ نہیں جنی ایک مومن دے قتل دی پرواہ ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کا تعلق صرف وہ، آج تو ویسے لبرل مزاج بن چکا ہے نا، ہم غزہ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ، ہم فلسطین اور حماس کے شیروں اور اقصی کی بات کو اپنی نہیں سمجھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق دین کے مطابق نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کیا کرتا ہے اپنے لیے پسند بھائی؟ تو یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد ہے، 3 حرمت والی جگہ مساجد ہیں کائنات میں۔ سب سے پہلی حرمت والی مسجد کا نام ہے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ لے جائے۔ دوسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ تیسری حرمت والی مسجد کیا کرتا ہے اپنے لیے پسند بھائی؟ تو یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد ہے، 3 حرمت والی جگہ مساجد ہیں کائنات میں۔ سب سے پہلی حرمت والی مسجد کا نام ہے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ لے جائے۔ دوسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ تیسری حرمت والی مسجد کا نام ہے مسجد اقصی۔ فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو بھی نبی نے تعمیر کیا، اور حرمت یہ ہے کہ مسجد اقصی کو بھی نبی نے تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد میں کام کرنے والے نبی کا نام داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ نبینا وآلہ وسلم، ان نبیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور اس مسجد کی حرمت ہے۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا اگر رسی کے برابر بھی مسجد اقصی کی زیارت کی جگہ ملے، زیارت ضرور کرے آجے، ایک رسی کے برابر۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مسجد اقصی کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 17 مہینے۔ حضور چاہتے تو پہلے دن ہی بیت اللہ کی قبلہ بن جاتا، پر یہ 17 مہینے حضور نماز کیوں پڑھی؟ کیونکہ حضور آج کے 2025 کے حالات دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک زمانے کو یہ سمجھ آ جائے جس طرح بیت اللہ عزت والا، اس طرح بیت المقدس بھی عزت والا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ مسجد اقصی اور فلسطین سے مسلمان کا تعلق نہیں ہے؟ درد اپنے اندر رکھو، کچھ نہ کر سکو تو رات کو ایک آنسو بہا کے سو جایا کرو، کچھ نہ کر سکو تو اندر کا دل تو تڑپنا چاہیے۔